جوڈیشری اور لیجسلیچر یہ ایرسٹوٹل کہہ گیا 2500 سال پہلے. اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ اگر یہ تینوں فنکشنز ایک باڈی کے اندر کانسنٹریٹ ہو جائیں گے تو وہ پھر بادشاہت بنتی ہے یا ڈیسپوٹزم بنتا ہے یا ڈکٹیٹرشپ بنتی ہے. پھر اسی کے بعد ایک بڑا اچھا رائٹر آیا, جج تھا اصل میں, مونٹیسکیو. ایبسولوٹ پاور جو ہوتی ہے وہ کرپٹ بھی کرتی ہے آپ کو ایبسولوٹ. یہ فرینچ رائٹر تھا, اس کا مطلب کیا تھا کہ ایک ایسی باڈی بنا دیں ملک کے اندر جس کے اندر چیک نہ ہو, یہ ایسا ادارہ بنا دے وہ کسی قانون کے پابند نہ ہو, تو پھر وہ کام بھی ایسے کرے گا کہ اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. اگر کوئی روکنے والا نہیں ہوگا تو پھر وہ کام ایسے کرے گا ایبسولوٹلی کرپٹ نہیں ہوگا. کرپشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پیسے کھائے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی قانون قاعدے کے تحت کام نہیں کرے گا, اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا, اس کو کوئی چیک نہیں ہوگا. اگر چیک نہیں ہوگا تو پھر قانون کا بیڑا غرق ہوگا اور بنیادی حقوق جو ہیں آپ کے پامال ہوں. ہوا یہ کہ آپ نے ایگزیکٹو کے اوپر چیک رکھنے کے لیے ایک کانسیپٹ دیا ہے ریاست میں جس کو کہتے ہیں جوڈیشل ریویو. اب جوڈیشل ریویو کیا ہے؟ یہ جوڈیشری کا کام ہے کہ اس کو ریویو کرنا ہے کہ کیا ایگزیکٹو اور اس کے افسر, اس کے افسران جو کام کر رہے ہیں, کیا وہ آئین کے مطابق ہے کہ نہیں, یا قانون کے مطابق ہے کہ نہیں ہے, یا وہ کسی کی خواہش کے مطابق ہو رہا ہے کہ اس ملک کے آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے. تو پھر جوڈیشری کا کام آتا ہے اس میں دیکھنا ہے میرا کوئی بنیادی حقوق پامال ہوا, آپ کا کوئی بنیادی حقوق پامال ہوا, تو اس ایگزیکٹو ایکشن کو اس نے آن دا ٹچ اسٹون آف دا کانسٹیٹیوشن دیکھنا ہے, یا قانون دیکھنا ہے یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. تو اس کے لیے اگر جوڈیشری کو اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی ہے تو اس میں بنیادی بات کیا ہوگی کہ جوڈیشری اس ایگزیکٹو کے انفلوئنس سے باہر ہو. اگر ایگزیکٹو جس نے میرے خلاف میرا بنیادی حقوق کو پامال کرنا ہے, اگر وہی جوڈیشری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, اگر وہی جوڈیشری کو کنٹرول کر رہا ہے, اگر وہی جوڈیشل پروسیس میں انٹرفیئر کر رہا ہے, تو کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ وہ جوڈیشری میرے حق میں فیصلہ کرے گی یا جسٹس کرے گی, انصاف کر پائے گی؟ یہ ایز اے میٹر آف پرنسپل یہیں پہ یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے. اگر کوئی انٹرفیئرنس ہے جوڈیشل پروسیس میں تو جوڈیشری کا جو کانسیپٹ ہے مجھے انصاف دینے کا, ایگزیکٹو میں چیک رکھنے کا, وہ وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. وہ بات irrelevant ہو جاتا ہے ایز اے انسٹیٹیوشن. ناؤ کمنگ ٹو دا پوائنٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے کیٹیگوریکلی کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ورکنگ بڑے احترام کے ساتھ تو یہ لیٹر نہ لکھتے. اگر انٹرفیئرنس بند ہو گئی ہوتی تو یہ لیٹر نہ آتا. دیٹ مینس اٹ از اے کنٹینیوس اینڈ ریکرنگ پروسیس جو چل رہا ہے اس وقت. اس کے علاوہ اب اس کو فردر اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ نے ریکمنڈیشن لی, ویو پوائنٹ لیا باقی ہائی کورٹ سے. لاہور ہائی کورٹ کیٹیگوریکلی کہتا ہے اس ملک اس کے جوڈیشل پروسیس میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے, اور یہ ہمیں نظر آتا ہے. یہ نہیں کہ ہوا میں بات ہو رہی ہے, ہم بھی دیکھ سکتے ہیں. کوئی جج پاکستان تحریک انصاف کے کسی کینڈیڈیٹ کو اگر ریلیف دیتا تھا, پچھلے میں 2 سال کا بتا رہا ہوں, میں لاہور ہائی کورٹ میں زیادہ نہیں پریکٹس ہے, تو اس جج کی ادھر ٹرانسفر ملتان بینچ میں ہو جاتی تھی, یا پنڈی بینچ میں ہو جاتی تھی, یا بہاولپور بینچ میں ہو جاتی تھی. اس کے علاوہ آپ کو پشاور ہائی کورٹ نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ ہمیں نان اسٹیٹ ایکٹر سے بھی بارڈر کے باہر سے دھمکیاں ملی. پولیٹیکل کیسز میں اگر ہم انصاف کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں روکنے کے لیے. کوئٹہ ہائی کورٹ نے تو شعر و شاعری لکھ دیا اور بڑے کلیئر ورڈز میں بتا دیا ہے کہ اس ملک کے جوڈیشل پروسیس میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے, ہمیں انصاف کرنے سے روکا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ججز آپ کے خود کہہ رہے ہیں, اور یہ ججز اگر کہہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ پرزمپشن آف ٹروتھ اٹیچ ہوگی. ان کو کیا شوق ہے بتانے کا کہ ہمارے پاس انٹرفیئرنس چل رہی ہے, ہمارا پروسیس میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے. اگر جج آف دا ہائی کورٹ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے, اگر وہ کہہ رہے ہیں مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا, میرے کام میں ایگزیکٹو انٹرفیئرنس کر رہا ہے, اس کو آپ ایز اے چارج شیٹ لیں. وہ ایلیگیشن نہیں ہے, وہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, وہ چارج شیٹ ہے اس ملک کی ایگزیکٹو کے اوپر کہ آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں. اب ایگزیکٹو نے ڈسپیل کرنا ہے امپریشن یا برڈن آف پروف کہ ہم نہیں کر رہے. یہ
ان کا الزام نہیں ہے، یہ چارج شیٹ لگائی انہوں نے ایگزیکٹو کے اوپر۔ اب اس کو دیکھیں، اس کو آپ پچھلے 2 سال میں دیکھیں آپ کا جوڈیشل پروسیس نے کام کیا کیا۔ ٹرائل ہوتے ہیں اڈیالہ جیل کے اندر، اس میں پہلے تو کسی میڈیا کے شخص کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، کس طرح ٹرائل ہوا، کس طرح چلا، کسی کو کوئی خبر نہیں۔ جو پتہ لگتا تھا، جو ہمارے نکلا جاتے تھے وہ بتاتے تھے، نو انڈیپینڈنٹ اوور سائٹ آف دا میڈیا۔ تو وہ پبلک ٹرائل کے جو ڈیفینیشن ہے آئین میں، آپ کے قانون میں، اس پہ پورا نہیں اترتے۔ پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ جانا پڑا، کچھ میڈیا کے لوگوں کو ایکسیس مل گئی، لیکن وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کن چوز ہوتا ہے، ہر شخص کو نہیں بھی اندر جانے دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے کہا یہاں تو پبلک کا بھی رائٹ بنتا ہے کہ وہ آ کے ٹرائل دیتے، جس کو ہم پبلک کہتے ہیں۔ تو کچھ 12 لوگ ہر تاریخ پہ آتے تھے، جن کو ایک ڈبے میں بند کر کے بٹھایا جاتا تھا، اور وہ نہ مجھے پتا تھا کون لوگ ہیں، نہ ہمارے باقی وکلا کو پتا تھا، نہ عمران خان صاحب کو پتا تھا وہ کون لوگ ہیں، ان کو کس نے لا کے بٹھایا۔ جب ان سے سوال ہم کرتے تھے آپ کون لوگ ہیں، یا تو وہ 100% تقریباً 99% خاموش ہوتے تھے، یا جواب دیتے تھے ہم پبلک ایٹ لارج ہیں۔ تو ان سے پوچھا پبلک ایٹ لارج کا مطلب کیا ہے، تو ان کو وہ بھی نہیں پتا تھا۔ تو ان کو اس وجہ سے طوطے کی طرح رٹا کے بھیجا جاتا تھا، آپ نے یہ جواب دے دیا۔ پبلک ایٹ لارج کا مطلب ہے کہ اس ہال میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اس ملک کے جتنے لوگ ہیں، ان کا دل کرے تو کورٹ روم کے اندر جا سکتے ہیں، سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن کورٹ روم میں جگہ ہے۔ اس وجہ سے پھر 12 گھنٹے کیس چلایا جاتا ہے۔ جج صاحب کو بھی جلدی ہے، بھول گئے کہ گولڈن پرنسپل ہے قانون کا کہ جسٹس ہرڈ از جسٹس برڈ۔ 12 گھنٹے کیس چلا، ڈیفینس کا رائٹ نہیں دیا گیا، 342 کی اسٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کرنے دی گئی، اپنے وٹنسز نہیں پیش کرنے کی دی گئی آپ کو اپرچونٹی۔ پھر ٹرائل ہوا، جس طرح خان صاحب کے ٹرائل ہوئے، پوری دنیا کہہ رہی ہے، ہر وکیل کہہ رہا ہے کہ یہ ٹرائل پروسیجرل سیف گارڈز نہیں دیے گئے۔ یہ اس ساری چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ جوڈیشل پروسیس کے اندر انٹرفیئرنس نہیں ہے؟ میری ریزنیبل اپریہنشن ہے۔ عام آدمی بھی بیٹھے گا، اگر وہ سارے کو دیکھے گا، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھے گا، تو اس کو یہی لگے گا کہ ہمارے جوڈیشل پروسیس میں انٹرفیئرنس ہے۔ ریاست کی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کو کنوکٹ کیا جائے، بائی ہک یا بائی کروک، ہم نے کرنا ہے کنوکٹ۔ وہ سیکرٹ ٹرائل کیوں کیا گیا؟ ایک تو مقصد تھا اس ملک کی عوام سے چہرہ چھپانا، نہیں دکھانی جھلک۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ جو ہم کام کر رہے ہیں غیر قانونی، غیر آئینی، وہ بھی اس عوام تک نہ پہنچے۔ کیونکہ وہ بڑا فیمس رائٹر تھا انگلینڈ کا، جیرمی بینسن، اس نے کہا تھا all the sinister plans are executed behind the veil، کہ جتنے شیطانی کام ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پردے کے پیچھے ہوتے ہیں۔ چھپانا تھا، نہیں دکھانا تھا کہ ہم زیادتی کر رہے ہیں، لیکن یہ بھول گئے ان کیسز کی اپیل بھی فائل ہو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ